کیسا پیارا نام محمد، دل کا ستارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تم کو کافر سمجھیں گے اور تم ان کو پاگل سمجھو گے۔ نہیں جانے کیسی باتیں کر رہا ہے، ماحول کے، سوسائٹی کے بالکل خلاف باتیں کر رہا ہے۔ ماں پاگل ہے یہ، اور وہ یہ کہیں گے کہ مسلمان کوئی نہیں، مسلمان ہو اور شرک میں ملوث ہو، مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ کا باغی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہو چکا، اور اس فرق کے ساتھ اپنی فکر ہم نے کھو دی۔ فکر کیوں کھو دی؟ وہ بھی شرک سے کھوئی گئی۔ یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے حضرت ہیں جو کچھ ہیں اور سب بیکار ہیں۔ قرآن، سنت، صحیح راستہ، صحیح کچھ نہیں، بس حضرت ہے، یہ حضرت پرست ہے، لنگ پرست ہے۔ یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، صاحب ہمیں تو ماننی ہے ہر حال میں، تو لنگ پرست ہے۔ ہندو ایک لنگ پوجتے ہیں شیو جی کا، اور مسلمان ہر حضرت کا لنگ پوجتے۔ یہ شرک نہیں بھی کیا ہے؟ ابھی ایک ہی لنگ پوج لو۔ کوئی حضرت، کوئی پسرت، کوئی جبے کھلنے والا حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے حضرات صحابہ کرام ہیں، جن کو قرآن نے معیار حق بتایا۔ اگر کوئی ان کے معیار حق ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے، ان کا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ صاف بات ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ معیار حق ہے، کیوں ہے؟ قرآن کہتا، اللہ کا رسول کہتا معیار حق ہیں، ان کو معیار حق نہ مانو۔ ایمان کی ناپ توڑ ان کی زندگی سے ہوگی، اگر اس کو نہ مانو تو گئے باہر میں، جہنم میں گئے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین اعظام کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو چیز ممنوع ہے اس سے بچو، اور وہاں جو چیز رائج ہے اس کو اگر تم نے گمراہی کہہ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنی طرف سے مفتی مت بنو، الف کے نام لفظ نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، اور مفتی اعظم بن رہے ہو، مفتی اعظم بن رہے ہو، آتا جاتا کچھ نہیں۔ ایک گدھا ہوتا ہے اتنی سی چڑیا، اس نے اپنی ماں سے آ کے کہا کہ اماں میں جس درخت پہ بیٹھتا ہوں وہ جھک جاتا ہے۔ کہاں بیٹے تیرا وجود ہی ایسا ہے، ابھی کسی گھاس کے ٹہنی پہ بیٹھ کے جھک جائے گی؟ تو ہم لوگ ایسے پدے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں اوقات کچھ نہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں مفتی اعظم ہیں۔ فتویٰ بغیر علم کے دینا یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ بغیر علم کے مسئلہ بتانا گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ویسے فتوی بازی مت کرو جہالت سے، علم سیکھو، اور اگر علم آ گیا اور کم از کم عبادات ہی کا مطالعہ کر لیا، عبادات ہی۔ تو اب اگر کسی کو ذکر کرتے دیکھ رہے ہو، ارے بھی تہجد کے بعد یہ زور ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ٹھیک کلمہ تو پڑھنا ہے، آہستہ بھی زور سے پڑھو، کسی کو تکلیف نہ ہو، سونے والے کو زحمت نہ ہو، نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، خلل نہ ہو، تو ٹھیک ہے زور سے کر لو، آہستہ کر لو۔ صحابہ زور سے بھی ذکر کرتے تھے، آہستہ بھی۔ جو عارفین اطباء ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ذکر جہری کا عادی ہے، تہجد کے بعد ذکر جہری کرتا ہے لا الہ الا اللہ، جو طریقہ ہے صوفیہ کا، تو اس کو کبھی اٹیک نہیں ہو سکتا، قلبی مرض نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ یہ آؤ ایک غیر مسلم کی بات بتا دوں، نام نہیں لوں گا مسجد میں. ایک مسلمان کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا، وہ افسر تھا بیٹھا ہو کرسی پہ، کہا یہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہوتا صاحب یہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے. یہ یہاں اسلام میں یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے. ساری جو عبادتیں روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ ان میں سے ایک ہے. اس نے کہا یار یہ ایک عبادت ہے؟ بھائی یہ عبادت کی عبادت بھی ہے، عام کے عام بھی ہے، گٹھلیوں کے دام بھی ہیں. میں غور سے دیکھ رہا تھا، جب سے تو نے یوں ہاتھ کر کے باندھے ہیں اور یوں تو نے دونوں کا کیا ہے، تو میں نے غور کیا کہ کوئی ایکسرسائز باقی نہیں رہا کسی حصے کا، جسم کے کسی حصے کی ورزش نہ ہوئی ہو. ایسا نہیں. ارے جس کا نبی ایسی عبادت بتا دے کہ ایک نماز میں سر سے لے کر پیر تک اور قلب سے لے کے قالب تک تمام کی تمام ورزش ہو جاتی ہو، اس دین کے کیا ٹھکانے. یا یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے، کمال کر دیا. مسلمانوں کو ایسی نماز دی گئی، سمجھ رہے ہو؟ ایک غیر مسلم پہچان رہا ہے کمانڈر، ایک غیر مسلم کمانڈر پہچان رہا ہے، اور یہ مسلمان نماز کے وقت خطراٹے مار رہا ہے. کہے گا مسلمان پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو اپنے نبی کو، پہچانو اپنے دین کو، پہچانو اپنی عبادت کو، سب کو بھول جاؤ گے خدا کی قسم. یہ ایک سما بتایا ہے نماز کو. ارے جب جبھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. میرے آقا نے فرمایا ولا صلاۃ لمن لا وضو له، اور جس کا وضو نہیں نماز نہیں ہو سکتی. یوں ہی خامخواہ نہیں فرمایا. جنہوں نے ایمان کی نگاہوں سے تاڑا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کتنا اکسیر اعظم ہے. اور یہ قیامت کے دن کون ہو تم؟ صاحب ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کون سی چلے گی؟ سرکار نے پہلے بتا دیا کہ الصلاۃ برہان، جو نماز تم نے دنیا میں پڑھی ہے پیش کر دینا، یہ ایمان پر دلیل ہے. اور کوئی دلیل نہیں آئے گی، ایمان پر دلیل ہے. اگر دلیل ہے تو دعوے میں کامیاب، اور دلیل نہیں تو دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی عدالت میں نہ اللہ کی عدالت میں. سستی سے، غفلت سے، غلط ماحول کے اثر سے اتنی قیمتی چیز چھوڑ بیٹھے ہو جس میں تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. نماز سمجھ آئے نا، پڑھ لی، یہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اگر سونا بکھیر دیا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا جاہل بھی چھوڑے گا نہیں، دوڑ کے اٹھا ہی لے گا. ابھی سونا جس کے تابع ہے، جس سے سونے کے محل مل رہے ہیں، چاندی کے محل مل رہے ہیں، جس عبادت سے اس کو چھوڑے بیٹھا، کتنا بڑا بے وقوف ہے. ایک سونے کی ڈھیری اٹھا لی تو نے، اس سے کیا بنے گا؟ نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. یقین کی بات ہے، تیرے اندر اگر ایمان ہے، تیرے اندر اگر توحید ہے، تیرے اندر اللہ کے محبوب کی محبت ہے دل کی گہرائی میں، تو تیری سب سمجھ میں آ جائے گا، تیرے قدم اٹھ جائیں گے اس دولت کے لیے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کئی قسم کے لوگ ہیں. بعض کمزور لوگ ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیجیے. ہماری کمزوری سے کوئی توقع نہیں ہے،
اللہ سے التجا کر رہے ہیں، کچھ ذرا طاقتور ہے بھی رکھنا ہے، گرمی ہو سردی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ماحول میں رکھیں گے تو رکھنا ہی پڑے گا، ہے تو جنجال، مگر نہ رکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، سب رکھیں گے تو رکھنا پڑے گا۔ چلو غنیمت ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ پہلے سے ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھیں گے۔ کون رکھ لیا ہے؟ یہ اتنی بڑی عبادت کو، اللہ اکبر، انسان خطاوار ہے، فرشتے معصوم ہیں۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے سے خواہشات سے مبرہ ہے، پاک صاف ہے، روزے دار بھی۔ نہ کھانے کی منہ میں بدبو آ جاتی ہے، فرما دیا کہ مشک و عنبر سے زیادہ مجھے محبوب ہے، کیونکہ عبادت کی وجہ سے ہی آئی۔ ارے عبادت ویسے سر سے لے کے پیر تک خون ناپاک ہے، لیکن عبادت میں کام آ جائے تو یہ بالکل پاک ہے۔ شہید ہو جائے اس کو نہلانے کی اجازت نہیں ہے، اسی خون والے کپڑوں میں دفن کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں پہنچے گا، نماز جنازہ اسی حال میں ہوگا، اور یہ خون جو لگا کہیں پاک ہے، شہید کا خون پاک ہے، تیری بھی کپڑے کو لگ گیا تو پاک رہے گا، سمجھ لو، یہ خون بھی پاک ہے۔ جب اللہ کی عبادت سے ایک اعلیٰ درجے کی ناپاک چیز بھی پاک ہے تو انسان تو بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتہ پن تیرے اندر آ گیا، نہ کھایا نہ پیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، نہ کوئی خواہش، شام تک، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کے مشابہ ہو گیا۔ اب یہ دعا کرے گا تو جیسے جبرائیل اور میکائیل کی دعا قبول ہے، اسی طرح اس روزے دار کی دعا قبول ہوگی۔ ہمارا رمضان، ارے تقویٰ کس چیز سے حاصل ہو نہ ہو، جو جنت کے جانے کا ٹکٹ ہے، لیکن روزے سے حاصل ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون فرمایا، تمہیں متقی بنانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اتنی بڑی مایا چھوڑے بیٹھے ہو، ذرا سی سستی میں، ذرا سی پیاس کی وجہ سے، ایسا مت کرو، یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر المعدۃ بیت الادواء، حدیث میں ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ معدے کی اصلاح ہوگی تو سر سے لے کر پیر تک بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر کے دوڑو گے، ایکس رے کراؤ گے اور جن کیا کیا کراؤ گے، پیسے بھرو گے، روزہ رکھو، ہزاروں بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ معدے کی اصلاح ہو جائے، سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے المعدۃ بیت الادواء، بیماریوں کا گھر معدہ ہے، اور جب معدے کی اصلاح ہو گئی تو کتنی امراض، ہزاروں بیماریوں کا علاج۔ روزہ، ڈاکٹر کے علاج پر یقین ہے، لیکن اللہ نے جو علاج تجویز کیا اس پہ یقین نہیں، تو کیسا ایمان والا ہے؟ اور رمضان آ رہا ہے، لو چلے یا بارش ہو، ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، کہو کہ ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ناپاک مال کما کے لاؤ، اس سے خون گندا بنے گا، اعمال گندے آئیں گے، اور پاک مال جو ہوگا، حلال کا لقمہ، اس سے نورانی خون پیدا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اطاعت اور عبادت کا جذبہ اور توفیق میسر آ جائے گی۔